بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، رواہ الترمذی، وہذا حدیث صحیح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، مومن کی شان عظیم الشان ہر دم معبود برحق اور محبوب برحق کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ مسلسل کسی بھی رکاوٹ کے بغیر، تھمنے کے بغیر دوامی ذکر بندوں کی طرف سے ممکن نہیں ہے۔ بندوں کو اپنے آزار ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، ذہول ہوتا ہے، نسیان ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، غفلت ہوتی ہے، لیکن غفلت میں بھی اگر کوئی گناہ کبیرہ درپیش آ جائے تو وہ بہت زیادہ الرٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے کہ اب خطرہ ہے، اب ایمرجنسی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اس لیے مکمل طور پر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلوب کثرت ذکر ہے، اور دوام طاعت، کثرت طاعت نہیں، دوام طاعت، کثرت ذکر، دوام طاعت۔ دوام ذکر نہیں ہو سکتا ہے، البتہ یعنی دوام ذکر اللہ یہ ہر ایک انسان کے لیے مشکل ہے، ہاں کثرت کے ساتھ۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ
یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے شعور کے ساتھ مرد اور ایسے ہی خواتین. تو یہاں بھی کثرت ذکر کا ذکر ہے. البتہ فرما برداری میں دوام ضروری ہے. سمجھ تو کبھی ذہول ہو جائے، غفلت چھائی جائے تو انشاءاللہ العزیز ذکر کے بارے میں وہ معاف ہے. امور دنیا بھی بہت زیادہ درپیش آتے رہتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، شخصی ذمہ داریاں ہیں، بہت حقوق ہیں، تو اس لیے اس میں نسیان ہو سکتا ہے. وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے. ہاں فرما برداری اس میں دوام ہونا چاہیے. گاڑی وہیکل سموتھلی ٹھیک سے چل رہی ہے، لیکن اگر لگے کہ گاڑی از خود دائیں جانب سرک رہی ہے، بائیں جانب، تو اب الرٹ ہونا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی طرح بائیمان کو ہوشیار رہنا چاہیے. جب بھی کسی قسم کی نافرمانی کا چانس، موقع سامنے آ جائے، بس الرٹ ہو جانا ہے، ہوشیار ہو جانا ہے کہ احکم الحاکمین کی نافرمانی نفس اور شیطان کرا رہے ہیں، بچنا چاہیے. اور اہم بات، کثرت ذکر مطلوب کیوں ہے؟ تاکہ آدمی گناہوں سے بچے. کسی کا ذکر اگر ذکر اللہ اسے اللہ کی معصیت سے نہیں بچا رہا ہے تو وہ ذکر نہیں ہے، وہ عند اللہ قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، پہچان بہت ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور مسلسل ذوالجلال سے بھی مدد مانگی جائے کہ یا اللہ عرفنی بصفاتک، عرفنی باسمائک الحسنی، عرفنی بصفاتک العلیٰ. اپنے اسماء حسنی، صفات علیٰ کی پہچان مولا اپنے فضل سے مجھے عنایت فرمائیے، تاکہ میں آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اور کثرت ذکر اپنے مربی حضرات سے اسی لیے تجویز کی جاتی ہے تاکہ غفلت، نسیان وغیرہ سے بچ سکے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھی پرہیز کر سکے. تو اسی لیے اگر ذکر اللہ کسی کو، ذکر اللہ، فکر اللہ، اگر نافرمانیوں سے اسے نہیں روک رہے ہیں تو ذکر کا حق ادا نہیں ہوا. اس میں ایک بگاڑ بھی ہے، غلط فہمیاں بھی ہیں
کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ ضربیں بھی لگائی جا رہی ہیں، ذکر کیا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، لیکن طالبین کو یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ اصل چیز ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں کا چھوٹنا، ایک ایک رگ سے، ایک ایک ریشے سے۔ ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ہر گناہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہونا اچھا نہیں ہے۔ چلتے چلتے آدمی پھسل جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فریکچر ہو سکتا ہے، اور سواری ہو تو اور زیادہ خطرناک خطرات ہیں۔ تو سواری کے بغیر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر گر پڑا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونا اچھا نہیں ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میری بائک، میری سائیکل اور میری سواری کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بچے، ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے ذریعے سے، باڈی کے ذریعے سے، کسی عضو آرگن کے ذریعے سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح چلتے چلتے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے۔ پھر بندے اور رب العالمین کے درمیان بعض دفعہ عجائب غرائب چیزیں پیش آتی ہیں، بعض چیزیں کہنے کے لائق ہوتی ہیں، بعض چیزیں کہنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں کتنا ہی بڑا کشف ہو، کرامت ہو، وہ شرعی حکم کو بدل نہیں سکتا ہے۔ حکمت کی باتیں کسی پر وارد ہوں تو ان کو بھی دین اسلام کی حقائق پر پرکھا جائے گا۔ اگر موافقت ہے، ریلیونس ہے، ٹھیک، نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ بھی آزما سکتے ہیں، جتنا آدمی لگے رہے کہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہ ہو تو رب العزت والجلال اس کو بھی عجائب دکھاتا ہے، اپنی حفاظت کے عجائب، نصرت کے عجائب، عجیب عجیب چیزیں۔ کس طرح رب العالمین نے مجھے بچایا، آفات سے بچایا، مصیبات سے بچایا۔ بعض دفعہ ہلکی پھلکی تکلیف پہنچتی ہے اور بڑے ایکسیڈنٹ سے رب العزت والجلال اپنے فضل سے بچاتے ہیں۔ ہم تو فقیر ہیں، ہر وقت مسکین ہی ہیں۔ ذوالجلال کی ابدی سخاوت، جود و سخا کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی دین سیکھنے کی، دین سکھانے کی، دینی باتیں کہنے کی، طاعات کی، نوافل کی، اعتکاف کی، ذکر اذکار کی، دینی خدمات دیگر، اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی نے اعتکاف شروع کیا، کسی نے کوئی دینی کام شروع کیا، پھر اکتاہٹ آ گئی، پشیمان ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس کو خوش ہو جانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ عموماً یہی ہوتا ہے
جو طاعت میں نہیں ہوتا ہے عموماً وہ معاشیت میں جا سکتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اگر طاعت میں نہیں ہیں لیکن خاموش ہیں، معاشیت میں بھی نہیں ہیں۔ تو عدم معاشیت بھی ایک قسم کی طاعت ہے، نہ فرمانی نہ کرنا، یہ بھی کیا، یہ بھی ایک قسم کی فرما برداری ہے۔ تو اس لیے انجوائے کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے کہ میرے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں۔ ہر مسجد بیت اللہ، مسجد حرام کی ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، اور مساجد میں معلوم نہیں کہ ملائکہ کا کتنا ورود ہوتا ہوگا، ایسی قدوم آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی صالحین صالحات کے حجرات، گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مناجات ہے، صلوات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تلاوت ہے، نوافل ہیں، آگے سے تو رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تو پھر یہ دہراتا ہوں کہ ذاکر تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک ایک ایک گناہ کو نہ چھوڑے، تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث پاک آئی ہے، کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حین میں، ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی کثرت ذکر ہے۔ تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں مسنون دعائیں بہت بڑا پورشن اختیار کیے ہوئے ہیں، سمجھا کہ بہت بڑا حصہ ہے ان کا، وہ دعوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون دعائیں ہیں۔ اسی لیے چھوٹے بڑے ہر ایک مومن مومنہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بہت ہی گراں بہا سرمایہ، بہت بڑی دولت ہے، یہ دعوات مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان میں معرفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے چھپے ہوئے، ان میں سریرت الحبیب ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی بہت مبارک احوال ہیں، کیفیات ہیں۔ جب آپ ایک ایک دعا پر غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ پر ظاہر ہوگا، اور آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اور ان دعاؤں کو جب غور و فکر کے ساتھ ان کو نافذ کیا جائے، اپلائی کیا جائے اپنے اپنے موقعوں پر، تو ایک برکت، ایک حلاوت جسم دل و دماغ محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ ہم وراثتی مسلمان ہیں نا، اسی لیے سبھی چیزوں میں ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے، وہ حلاوت نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بناتے، قدرداں بنائے۔ مثلاً حدیث پاک میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال، اور کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنے کی دعا۔ سید الکونین کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا؟ قال، ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقال حینئذ، کہا جاتا ہے اس وقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہا جاتا ہے اس وقت، ہدیتا، تجھے ہدایت سے نوازا گیا۔ جس نے یہ دعا پڑھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیتا، تجھے ہدایت عطا کی گئی، بخشی گئی۔ وہ کفیتا، تجھے کفایت کی گئی، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ وقیتا، تیری حفاظت کا فیصلہ کیا گیا۔ وقایا، حفاظت۔ تتنحى له الشیاطین، تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، شیاطین اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ فیقول له شیطان آخر، شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے، کیف لک برجل، آپ کو اس شخص کے ساتھ کیا واسطہ، کوئی تعلق نہیں، کوئی چانس نہیں۔ قد ہدی و کفی و وقی، جس کو ہدایت دی گئی، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور جس کے لیے حفاظت کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ اب خود سوچئے، ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آج ہم اپنے احباب کو، اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں، کچھ سمجھ آ گیا؟ تو عموماً لگ بھگ 99% کتابوں میں آپ صرف وہ پائیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس۔ اب جب پوری حدیث کوئی سنائے، کوئی پڑھے، اس میں تو پلاؤ سے بھی زیادہ، حلوے سے بھی زیادہ، جلیبی سے بھی زیادہ، شہد سے بھی زیادہ ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے تو ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں آپ کو بھی ہوتا ہے یا نہیں، مجھے لگتا ہے سبھی کو ایک لذت، ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ گیا؟ تو اس حدیث پاک میں الحمدللہ اس دعا کی عجیب و غریب برکات کا ذکر کیا گیا، لیکن سب مسنون دعاؤں کے ساتھ ایسی چیزیں اکثر نہیں ہیں، لیکن ہر دینی چیز کے ساتھ غیر معمولی حکمت جڑی ہوئی ہے۔ حکمتوں کی طرف ہماری نظر نہ جائے، اطاعت و طاعت کی طرف، بندگی کی طرف، حسن عبادت کی طرف ہماری نگاہ جانی چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، مجھے حکمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بس
میرے محبوب حقیقی کا ارشاد ہے، اب چوں چرا اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن جہاں حکمت بیان کی گئی ہو، واضح ہو، روشن ہو، مبین ہو، تو نور علی نور، اس کو ہم بھی ذہن میں رکھیں گے۔ اور جہاں ذکر نہیں ہے خود بھی کچھ غور فکر کر سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا اچھی بات، نہیں تو پھر بھی سمجھنا اس میں غیر معمولی حکمت ہوگی۔ اور جب یہ مثلاً دعائیں آدمی پڑھتا ہے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمانی، روحانی، اسلامی۔ تو جس نے مسنون دعاؤں کے مطابق اور دیگر سنتوں کے مطابق دن رات گزارنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی بہت بلند فیصلے کیے جاتے ہیں، بہت بلند فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندے کا کمال یہ قلوب کی طہارت سے آتا ہے، قلوب کی سرائر باطن کی طہارت سے آتا ہے، یعنی گناہوں کی ناپاکی خباثت سے اپنے آپ کو جو بچائے رکھتا ہے، کچھ نہ پوچھئے وہ کتنی مبارک شخصیت بن جاتا ہے۔ اس میں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے، عاشق عارف ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ پڑھا لکھا اگر نہ ہو لیکن بقدر ضرورت علم دین سیکھ چکا ہے، اب 100% گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو یہ تو نرا طالب علم بننے سے کام نہیں چلے گا، کوئی سمجھ گیا، ساتھ ساتھ تربیت ہو۔ اور بہت بڑا خوش نصیب اس کو کہتے ہیں اسعد الناس، سعید معنی خوش نصیب، اسی سے ہے اسعد، بہت زیادہ نیک بخت، خوش نصیب۔ وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مٹائے، استاد کے سامنے مٹائے، مربی کے سامنے مٹائے، جو کچھ ڈانٹے ڈپٹے بس وہ لپٹا رہے، یہی بنتا ہے۔ اکرام سے، استقبال سے آدمی بگڑ جاتا ہے۔ طالب علم کا اگر اکرام کیا جائے، طالب کا اگر اکرام کیا جائے حدود میں تو کچھ حرج نہیں، لیکن جس کو یہ بہت ڈانٹ ڈپٹ جو بھگتنا جسے پڑتا ہے وہی بنتا ہے۔ اور زیادہ خوش نصیب تب ہے جب وہ یہ خوشی کے ساتھ برداشت کرے، سمجھ گئے، خوشی کے ساتھ برداشت کرے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت گنگوہی تھے رحمۃ اللہ علیہ، گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، رب العزت جلال عزت والجلال نے ان کو راستے ہی میں دوسری راہ دکھائی۔ حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہیں کے وہیں رہ گئے، شاید 25 دن کچھ ایسے عرصہ، سمجھ گئے۔ تو ایک موقع پر حاجی صاحب تھے، حضرت حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ باہم دوست تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا مولوی رشید اس لائق نہیں ہے کہ اس دسترخوان پر بٹھائی جائے، سمجھ گئے۔
اسے کچھ دیا جائے کہیں اور کھائے، کونی میں کھائے۔ یہ فرما کر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ چہرے پر کچھ تبدیلی آ گئی یا نہیں؟ ڈانٹ پڑی نا، ایک قسم کی یہ انسلٹ بھی ہے، لیکن یہ معالجے کے لیے ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی شاید کچھ فرمایا، جی میں اس لائق نہیں ہوں، اور چہرہ بالکل تھا صاف، کوئی جھری نہیں، سمجھ گئے؟ تو کامیاب ہو گئے، یہ امتحان تھا ان کا، کچھ سمجھ گیا؟ آج ہمارا طالب علم ناراض ہوتا ہے، ہمارا طالب ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کا استقبال نہ کیا جائے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح آدمی اپنی نفسانیت مٹا سکتا ہے، اسی کو فنا کہتے ہیں، کہ نفس اور نفسانیت مغلوب ہو جائے۔ تو یہ معاملہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو ڈانٹا جاتا ہے۔ کوئی اجنبی ہو اس کو کیسے آدمی ڈانٹ سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرے اس وقت بہرحال مومن کو جلال بھی آتا ہے، تو حدود میں اس وقت ڈانٹنا پڑتا ہے۔ باقی نارمل حالات میں جو متعلق نہیں ہے، جس کا رابطہ نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں ڈانٹا جائے گا، سنبھل کے اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ کچھ سمجھ گیا؟ ایسے ہی چلتے چلتے جب کوئی مربع بنتا ہے، مربع، تو وہی آخر میں مربی بنتا ہے۔ مربع کوٹے بغیر نہیں بنتا ہے، تو جسے ٹھیک علاج کیا گیا اور اس نے قبول کیا، تو چلتے چلتے آگے جا کر وہ بہت ہی اچھا مربی بنتا ہے۔ اور پھر رب العزت والجلال مختلف چیزیں علاج کے لیے اس کو الہام فرماتے ہیں۔ آگے سے میں اس کو الہام فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے یہ پریشانی ہے، یہ قصور ہے عبادت میں، تو رب العزت والجلال فوراً مربی کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ مثلاً ہمارے اکابر بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مجھے نماز میں جی نہیں لگتا ہے۔ کچھ سنا گیا؟ مجھے نماز میں جی نہیں لگتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر فرماتے، طاعات عبادات میں جی کا لگنا ضروری نہیں ہے، جی کا لگانا ضروری ہے۔ سمجھ گیا؟ ہم مزے کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے۔ کبھی بعض ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، ذکر میں نہیں، نماز میں نہیں۔ ارے یہ مطلوب نہیں ہے، کیفیات مطلوب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے،
قبض و بست، ایک کشادگی، ایک حلاوت ہوتی ہے تو بست ہے. طبیعت میں ضیق، تنگی محسوس کرتا ہے، ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے، یہ قبض ہے، اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے. ہر حال میں ہمیں عبداللہ بن کے رہنا ہے. جی لگے نہ لگے، جی لگانا ضروری ہے. بہرحال رب العزت والجلال نے اس بزرگ کے دل میں یہ الہام ڈالا تو بزرگ نے اسے فرمایا جیب میں روپیہ 1.5 روپیہ ہے. کس سے کہا؟ جس نے کہا تھا کہ مجھے نماز میں جی نہیں لگتا ہے. جی ہے، اچھا جامع مسجد جاؤ، مؤذن کو یہ روپیہ دے دو اور اسے اجازت مانگو، اور جو مسجد کا بہت ہی بلند مینار ہے اس پر چڑھو. جب مینار پر پہنچ جاؤ گے تو ذرا کنارے پر آنا، ذرا اور نیچے جھانکنا، نیچے نظر ڈالنا. سمجھ گئے؟ تو اس وقت کہنا لوگو دعا کرو میں کود نہ جاؤں، میں کود نہ جاؤں. یہ اس لیے کہا کہ اہل دوزخ جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں نمازیوں میں نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو بھی ہم کھلاتے نہیں تھے، نہ ترغیب ہی دیتے. کچھ سمجھ گیا؟ تو نماز کے ساتھ کچھ صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے. صدقات خیرات اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں، ناری جہنم کو بجھا دیتے ہیں. اس کا خیال رہے. کسی موقع پر نہ ملے تو اچھی بات، الکلمۃ الطیبہ صدقۃ. تو کاش تجھے جہنم کی گہرائی معلوم ہو جاتی تو آپ یہ بات نہ کہتے مجھے نماز میں جی نہیں لگتا ہے. وہ ایک روایت میں ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب آواز سنائی گئی تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا، اسے 70 سال گرتے گرتے ہو گئے، یعنی جہنم میں ڈیپتھ تک پہنچنے تک. ہم جہنم کی گہرائی بیان نہیں کر سکتے، جہنم کے گیٹوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے سے اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً ناری جہنم سے. تو ناری جہنم کا تصور ہمیں باندھے رکھنا چاہیے. یہاں دوسری ایک بہت زیادہ اہم بات، اگر کسی کے اندر خشیت اللہ، خوف خداوندی کم ہے تو وہ بتکلف اپنے اندر
خوفی الہی لا سکتا ہے، اور بتکلف اللہ کا خوف لاتے لاتے اسے یہ بلند صفت نصیب ہو جائے گی، من طلب وجدہ، یعنی اپنی طرف سے بہت ہی جہد متواصل مسلسل کوشش کرتا رہے۔ مثلا ان بطش ربک لشدید، میرے پاس کوئی پروانہ نہیں ہے، پروانہ نجات نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا رب العزت مجھے پکڑ سکتے ہیں، زمین کو حکم ہو سکتا ہے زمین مجھے اندر لے جائے، نگل جائے، اور زمین کے نیچے بہت خطرناک لاوا ہے، وہ لاوا کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، وہ لاوا اسی کو ویلکونو کہتے ہیں، عربی میں غالباً برکان کہتے ہیں اس کو، لاوا۔ تو پہاڑ اگر سنگلاخ ہو، پتھر ہی پتھر، تو وہ بھی جھلس جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، درخت ہوں کتنے ہی بڑے ہوں، وہ بھی جل کر راکھ ہوتے ہیں۔ چٹان کی شکل بدل جاتی ہے، وہ کہیں بھی پھٹ سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ سپیس میں ہے، زلزلہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چند سال پہلے اسی خطے کشمیر کے دوسرے حصے میں بہت خطرناک بھونچال آ گیا، کتنے لوگ زمین میں دھس گئے، نابود ہو گئے، پانی کالا ہو گیا، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی چالاک شخصیات فون لے کر جب تک ممکن تھا بچاؤ بچاؤ کیا کرتے، زمین نے نگل لیا ان کو۔ ایسے اوپر سے کچھ گر سکتا ہے، ہمیں تصور نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر زمین سے کوئی گر جائے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گا، چونکہ یہ اسپیس میں ہے، سمجھا گیا؟ اور زمین سے گر جانا، اس کے لیے دوسری قسم کی دراصل چیزوں کی ضرورت ہے، زمین پر رہ کر زمین پر ہی گر جائے گا، یہ مراد ہے جو بہت ہی بلندی پر چڑھ گیا۔ اب زمین چاند جیسا نظر آ رہی ہے، نیچے زمین نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر کچھ سیٹلائٹ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں یہ انسان کہاں پہنچیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور موت آ جاتی ہے، تو اس لیے اپنے اوپر خوف طاری کرنا چاہیے کہ رب العزت والجلال حقیقی ملک ہیں، بادشاہ ہیں، صاحب جلال بھی ہیں، صاحب جمال بھی ہیں، تو نافرمانی پر اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور مزید بھی چیزیں ہیں، اپنے اوپر خوف طاری کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرعون نفس
اس کو پابند سلاسل رکھنا ضروری ہے. آگے تاکہ اسے موقع ہی نہ ملے کچلنے کا، غالب ہونے کا. وہ ہے کم خوری اور حلال خوری. کم خوری اور حلال خوری بقدر ضرورت، بقدر ضرورت، بقدر ضرورت. اور مومن کے لیے قناعت ضروری ہے، کفایت ضروری ہے. حلال طیب جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر کرے. جو سمپل لائف گزارتا ہے اسے عبادت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ٹائم میسر ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور جو کثیر نعمتیں چاہتا ہے، اختیار ہے، اس کے لیے اوقات، مواقع ابدی زندگی کے لیے کم ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میکسیمم ٹائم نکالنا چاہیے آدمی کو. بڑے بڑے قسم کے کاروبار آپ بھی کر سکتے، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن سوچنا ہے کہ ابدی زندگی کا معاملہ متاثر نہ ہو، نماز متاثر نہ ہو. ایسا کام اختیار کرنا چاہیے، ایسی ڈیوٹی اختیار کرنی چاہیے، ایسی ملازمت اختیار کرنی چاہیے جس میں مومن مومن رہے، نہ کہ ملحد بنے. اور ایسی کاغذات پر سائن کرنا پڑے، دستخط کرنا پڑے جس میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے. سائن تائید ہے. ہزاروں نمازیں نوافل پڑھے، وہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں کوئی گمنامی میں رہ کر حلال خوری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، گناہوں سے، محرمات سے بچتا رہا، تو یہ بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں. کام کو جب پھیلایا جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے، عبادت کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. اس لیے ہمارے جو بہت ہی زیادہ اکابر اولیاء تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صدیقین تھے، وہ بقدر ضرورت دنیائی چیزیں استعمال کرتے تھے. کپڑا تب تک پرانا نہیں ہے جب تک اس کو رفو دھجی نہ لگائی جائے، تب تک وہ نیا ہے. پھٹا ہوا نہیں ہے، سمجھو نیا ہے. بس یہی 2-4 جوڑے کافی ہیں، 7 جوڑے مختلف ہفتوں میں مختلف پہن کر کم از کم 1000، 1500، 2000 میں آج کل جوڑا آتا ہے. اور آمدنی اتنی نہیں ہے، دوسرے مصارف ہیں. تو اس طرح اپنے اوپر یہ چیز اپلائی کر کے آدمی بہت ہی سمپل قسم کی سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر کچھ بچا کر دوسرے مصارف پر ان پیسوں کو خرچ کرے، اور ناز و نخروں کپڑوں کے مقابلے میں اپنی صحت، پہلے ایمان پھر اپنی صحت پر اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو خرچ کرنا چاہیے. جو غیر معمولی سرمایہ ہے دولت ایمان.
اس کے بعد صحت عافیت، اور صحت عافیت کے لیے بہترین غذاؤں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پانی بھی صاف پاک ہو، پینے کے لائق ہو، ایسے ہی کھانے پینے کی چیزیں آرگینک ہوں، اوریجنل ہوں، اصلی ہوں، اس کے ساتھ جو تیل مسالہ جات وغیرہ ہیں وہ بھی پیور ہوں، اور اس کے لیے جو محنت کرنی ضروری ہے وہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، تاکہ جو صحت عافیت ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اس کی حفاظت کر سکے۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ رب العزت والجلال ہم سب کو مومنین صادقین میں، مومنین کاملین میں، مومنین طاہرین اور مومنین راسخین فی العلم والعمل میں شامل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي انك على كل شيء قدير۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسك طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله۔